أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورہ روم ہے جس کا شأن نزول یہ ہے کہ روم اس میں نصرانی یعنی اہل کتاب رہا کرتے تھے، تو اہل کتاب ہونے کی نسبت سے وہ مسلمانوں کے قریب تھے، چونکہ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ بھی اہل کتاب ہیں۔ ان کی جنگ ہونی تھی ملک فارس سے۔ ملک فارس میں آگ پرست لوگ رہا کرتے تھے، تو مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ملک فارس کو فتح ہو، اور مسلمان یہ چاہتے تھے، جو مشرکین تھے وہ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے اور وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، تو اس لیے وہ پوجنے کے اعتبار سے، اپنی عبادت کرنے کے اعتبار سے قریب تھے، اور مسلمان اس لیے چاہتے تھے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، روم والے کہ ان کی فتح ہو اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے، اس نسبت سے مسلمان چاہتے تھے کہ روم کو فتح حاصل ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ فارس کو فتح حاصل ہو، اور آخر یہ ہوا کہ ملک فارس کو فتح حاصل ہو۔ اب ملک فارس جب فتح ہو گیا تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو چڑھانا شروع کر دیا، ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو تم چاہتے تھے کہ ملک روم جیتے لیکن وہ ہار گیا، اور ہم چاہتے تھے تو کہ فارس جیتے تو فارس جیت گیا۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے اور جا کر کے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ تمہیں خوشی منانی جائز نہیں ہے، تمہیں خوشی نہیں منانی چاہیے، تمہاری خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تو ابی ابن خلف نے کہا کہ خوشی کیوں نہیں منانی چاہیے؟ کہا ہم جو چاہتے تھے وہ ہوا ہے، جس کو چاہتے تھے وہ جیتا ہے، اس لیے ہمیں خوشی منانی چاہیے، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو تمہاری خوشی ہے بہت جلدی غم میں بدلنے والی ہے، کہ قرآن کریم نازل ہو چکا ہے کہ ملک روم دوبارہ سے فتح حاصل کرے گا اور دوبارہ سے ترقی حاصل کرے گا، کا یہ قرآن کریم میں نازل ہو چکا ہے۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ 3 سال کے اندر کا ملک روم دوبارہ سے غالب آئے گا اور ملک فارس دوبارہ سے مغلوب ہوگا، کہ اگر ملک روم 3 سال کے اندر غالب آ جاتا ہے تو آپ مجھے 10 اونٹنیاں دیں گے، اور اگر غالب نہیں آتا ہے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا۔ ابی ابن خلف سے یہ شرط طے ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط طے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، اس شرط کو کہتے ہیں قیمات، شرط بازی کرنا، کوئی شرط ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں قیمات۔ یہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ہجرت کے بعد یہ حرام ہوئی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے شرط لگائی تھی، اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا، یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ابی بن خلف سے یہ شرط لگا لی ہے کہ 3 سال میں روم غالب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو 3 سال نہیں کہا کہ 3 سال میں غالب آ جائے گا، تو قرآن کریم میں بضع سنین کا لفظ ہے، تو وہ 3 سے لے کر کے 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو آپ ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے یہ شرط ان سے یہ کہو کہ 3 سال نہیں، کہ اس کی مدت 9 سال کر دی جائے، کہ اگر ملک روم غالب نہیں آتا ہے تو میں آپ کو 10 نہیں بلکہ 100 اونٹ دوں گا، لیکن مدت بڑھا کر کے 3 کی جگہ 9 سال کر دی جائے کہ 9 سال میں ملک روم غالب آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ابی بن خلف کے پاس، اور ابی بن خلف سے کہا کہ جو ہماری شرط ہے اس میں جو سال 3 ہیں ان کو 9 کرنا، اور جو اونٹ ہے میں اس کے بدلے میں اگر ملک روم غالب نہیں آتا ہے تو 10 کی جگہ 100 اونٹ تمہیں دوں گا۔ ابی بن خلف اس پر راضی ہو گیا۔ یہ ہجرت سے
قریب 5 سال پہلے کی بات ہے جب یہ شرط اور یہ معاہدہ طے ہوا، اور یہ جو نازل ہوئی صورت یہ ہجرت سے 5 سال قریب پہلے کی بات ہے۔ تو جب ہجرت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو ابی بن خلف نے کہا کہ رکو، جو شرط طے ہوئی ہے پہلے ایک کفیل بنا کر کے جاؤ کہ تم تو چلے جاؤ گے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ، تو جو اگر میں جنگ جیت گیا، 9 سال کی مدت پوری ہو گئی اور ملک روم غالب نہیں آیا، تو میری اونٹنیاں کون دے گا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کفیل بنایا کہ اگر میں ہار گیا تو یہ میری طرف سے 100 اونٹنیاں آپ کو دے گا۔ تو عبد الرحمن نے اس کی حامی بھر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 سال کے بعد، اس شرط کو 7 سال ہوئے تھے کہ ملک روم نے اور ملک فارس میں دوبارہ جنگ ہوئی اور ملک روم غالب آ گیا اور ملک فارس ہار گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرط کو جیتنے کے مطابق ابی بن خلف کے پاس گئے، اور ابی بن خلف اس وقت تک دنیا سے جا چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ ان کے جو وارثین تھے ان سے جا کر کے کہا کہ شرط کا معاہدہ ہوا تھا، کہا 100 اونٹنیاں چاہیے، میں جیت گیا ہوں۔ تو ان کے جو وارثین تھے انہوں نے 100 اونٹنیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ وہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر کے کہا کہ میں نے شرط لگائی تھی، میں جیت گیا ہوں، یہ 100 اونٹنیاں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو صدقہ کر دو۔ اب اس میں اختلاف ہے، یہاں سے اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء کرام، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لفظ سحت فقہاء کرام 2 معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک حرام کے معنی میں اور ایک مکروہ کے معنی میں۔ تو جو حرام کے معنی میں اس کو استعمال کرتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام مال ہے اس لیے اس کو صدقہ کر دو، اور جو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، کا یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اس لیے اس کو صدقہ کر دو۔ بہرحال شکل کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کی 100 اونٹنیاں غریبوں میں صدقہ کر دی۔ تو یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ جب فارس جیتا تھا، اور یہ فارس کا جو بادشاہ تھا، کسریٰ کا جو بادشاہ تھا، کسریٰ اور فارس ایک ہی ہے، پرویز، یہ اس کی آخری فتح تھی کہ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو خوشی منا رہے تھے کفار لوگ، مشرکین مکہ، کہ ملک فارس جیت گیا ہے، مطلب یہ کہ ہم جیت گئے ہیں، تو اس پر یہ صورت اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، کہا واللہ اعلم، ان کی کا مطلب اور ان کا مقصد اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کا راز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کا غلبت الروم، کا روم مغلوب ہو گیا، فی ادنى الارض، قریب کے زمانے میں، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کا اس کے بعد وہ غالب ہوگا عن قریب، اس مغلوب ہونے کے بعد سيغلبون، وہ جلدی ہی غالب آئے گا، یعنی جو ہار ہوئی ہے یہ ہار بہت جلدی جیت میں بدل جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی مسلمانوں کو۔ کافی بضع سنین، چند سالوں میں ملک روم دوبارہ سے غالب آئے گا۔ للہ الامر من قبل و من بعد، کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا تو ملک روم ہار گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو روم جیتے گا۔ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، طاقت و قدرت کسی ملک میں، کسی سلطنت میں، کسی فوج میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو غلبہ حاصل کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوب کر دیتا ہے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوشی منائیں گے، اس دن مومن خوش ہوں گے جب ملک روم فتح حاصل کرے گا، ملک روم جب غالب آئے گا ملک فارس پر، اس وقت مسلمان خوش ہوں گے، ایمان والے خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، جب ملک روم غالب آئے گا ملک فارس پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، وہ تو ایمان والے نہیں تھے، اہل کتاب تھے، نصرانی تھے، یہودی تھے، اہل کتاب تھے، لیکن ایمان والے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے ان کو مانتے تھے، ان پر یقین رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ غالب آئیں گے۔ تو مفسرین کرام نے جواب لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کی مدد کرنا گویا کہ ایمان والوں کی مدد ہے، چونکہ ایمان والے چاہتے تھے کہ وہ لوگ جیتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔